اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. دوستو قربانی کے متعلق پچھلے جمعہ میں بہت سارے مسائل آپ کے سامنے رکھے گئے تاکہ قربانی کے جانور خریدنے میں اور قربانی کرنے میں آسانی کا معاملہ جو کام ہو وہ صحیح طریقہ سے ہو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے کیے ہوئے طریقہ پر ہو. اس لیے مسائلوں کو بتایا جاتا ہے، ذہن نشی کرایا جاتا ہے. ابھی قرآن کریم کی چھوٹی سی آیت پڑھی گئی جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى. نہ تمہارا ہم جو جانور کرتے ہیں نہ اس کا گوشت اللہ کے پاس پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے. اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ ہے تقویٰ. جو ہم اللہ کے راستے میں جانور خریدنے میں رقم لگاتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اس جانور کو ذبح کرتے ہیں، اگر اس میں پورا تقویٰ ہے تو یہی چیز اللہ کے پاس پہنچتی ہے. قرآن نے کھلے طریقے سے بیان کر دیا کہ تمہاری کوئی چیز اللہ کے پاس نہیں جاتی. آپ نے چاہے وہ لاکھ روپے کا، 10 لاکھ کا، 20 لاکھ کا جانور خریدا ہو، اس سے اللہ کو کوئی مطلب نہیں. اللہ صرف نیت دیکھے گا کہ آپ نے خریدتے وقت اپنا نیت کیسا رکھا تھا. آپ نے اللہ کی رضا کے لیے جانور خریدا تھا یا ریاکاری کے لیے جانور خریدا تھا. آپ نے جانور خریدتے وقت یہ تو نہیں دل میں رکھا کہ ہم جب محلے پاڑے میں جانور لے کر جائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو کتنا مہنگا جانور لے کے آیا ہے، کتنا خوبصورت جانور لے کے آیا ہے، بڑا ہی روپیہ والا ہے، بڑا ہی پیسہ والا ہے. اگر میری نیت یہ ہے تو نہ آپ کا جو ہے اللہ کے پاس نہ وہ جانور پہنچے گا، نہ اس کا گوشت پہنچے گا، نہ اس کا خون پہنچے گا. یہاں تک کہ آپ نے تقویٰ کو بھی کھول دیا. اس لیے جانور خریدتے وقت اپنی نیت کو یہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے خریدے ہوئے جانور سے راضی ہو جائے. میں نے چاہے وہ 1000، 2000، 5000 کا آپ نے برانڈی کیوں نہ لیا ہو، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر لیا ہو تو یہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ لاکھوں لاکھ کے جانور کو آپ کے منہ پر مار دے گی، لیکن جس نے ایک حصہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو قبول عطا فرما لے گی. جب ہم جانور کرتے ہیں، جانور کرنے کے بعد جو اس کا گوشت آتا ہے اس کو بھی برابر سے تقسیم کرنا ہے. آج ہم لوگ جانور کرنے کے بعد جتنا اچھا مال ہوتا ہے اس کو ہم اپنی طرف رکھ لیتے ہیں اور جتنا دب مال ہوتا ہے اس کو ہم لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا ہے. جب ہم نے قربانی کیا اللہ کے راستے میں تو ہم کو برابر
پاس رکھ لے اور جو باقی کے مال ہے وہ آپ اس کو تقسیم کر دیں. لوگ انسان بڑا چالاک ہے, بہت عقل مند ہے, بہت مکر و فریب والا بھی ہے. وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی راستہ نکالتا رہتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں بنی اسرائیل کا. بنی اسرائیل کو اللہ نے ہفتے کے دن مچھلی کھانے سے منع کیا تھا. بنی اسرائیل کو اللہ نے ہفتے کے دن مچھلی کھانے سے منع کیا تھا کہ آپ ہفتے کے دن مچھلی نہیں کھا سکتے. اس دن ایسا ہوتا ہے کہ ہفتے کے دن ہی زیادہ مچھلیاں آتی. تو آپ مچھلی کو تو یہ پتہ نہیں ہے کہ آج ہفتے کا دن ہے, آج ہم کو جانا ہے. یہ تو ایک اللہ کی قدرت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز سے منع کرتے ہیں تو اس کی زیادتی کر دیتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کسی چیز سے منع کرتے ہیں تو اس کی زیادتی کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس گناہ کو مت کرو. اگر وہ گناہ دیکھیے گا آپ کے سامنے بار بار آتا ہے کہ ہم اس کو کریں, لیکن اس کا انکار کرنا ہی اللہ کی فرما برداری. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم ہفتے کے دن مچھلی نہیں کھا سکتے. اور اس دن ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ندی کے کنارے جا کر کھڑے ہوتے تو اس دن زیادہ سے زیادہ مچھلیاں آتی اور بڑی بڑی مچھلیاں. لوگ بڑا ترس کھاتے کہ کیا ہو گیا یہ, آج تو مچھلی شکار کرنے کا دن ہے, آج تو بڑی بڑی مچھلیاں آ رہی ہیں. لیکن تھوڑا نہ تھوڑا ایمان باقی تھا. وہ کہتے کہ نہیں, اللہ نے منع کیا ہے تو ہم اس مچھلی کو کا شکار نہیں کریں. تو بعد میں جا کر ان لوگوں نے دماغ لگایا. انسان دماغ لگانے میں, فریب اور دھوکہ دینے میں سب سے آگے کہ کیسے کس چیز کو جائز کر دیا جائے اپنے اوپر اور کیسے ہم اس کام کو کر لیں. جب اس کے ہاتھ میں کوئی چیز پڑ جاتا ہے تو اس کو جائز کیسے کرنا ہے یہ ہم کو اچھی طریقے سے معلوم. وہ ان لوگوں نے دماغ لگایا, بنی اسرائیل کے لوگوں نے, کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اللہ نے تو منع کیا ہے کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا ہے, مچھلی نہیں کھانا ہے, تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہفتے کے دن جال لگا دیتے ہیں. ہفتے کے دن ہم جال لگا کر جو مچھلیاں آتی ہیں اس کو روک لیتے ہیں. کھائیں گے دوسرے دن, کھائیں گے دوسرے دن, ہفتے کے دن اس کو روک لیا جائے تاکہ اتنی ساری مچھلیاں آتی ہیں اور وہ چلی جاتی ہے, بہت آسانی سے آتی بھی ہے اور بہت آسانی سے نکل بھی جاتی ہے. ان لوگوں نے ایسا کیا کہ اس کو جو ندی میں ان لوگوں نے جال لگا دیا. ہفتے والے دن نہیں پکڑتے اور دوسرے دن اس کو جب وہ مچھلی پھنسی رہتی تو کیا لوگ اس کو نکال لیتے اور پھر اس کو کھاتے. تو بنی اسرائیل میں 3 گروہ بن گئے, 3 بھاگ میں لوگ بڑھ گئے. ایک بھاگ ایسا تھا جو مچھلی کو کھاتا تھا, شکار کرتا تھا, اور ایک طبقہ ایسا تھا جو وہ یہ کہتا تھا کہ وہ جو کرتا ہے اس کو کرنے دو, ہم نہ کھائیں گے نہ ہم اس کو منع کریں گے نہ ہم اس کے کسی چیز میں ساتھ دیں گے, ہم صرف اللہ اور اللہ کی عبادت کریں گے اور ہم جو ہے اس سے الگ ہو جائیں گے. ایک طبقہ ایسا تھا. اور ایک طبقہ ایسا تھا جو اس نے اس کو دعوت دینا شروع کیا کہ تم جو یہ کرتے ہو کہ غلط ہے, اس کو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے منع کیا ہے اور اللہ نے منع کیا ہے. ہم نے تورات میں اور موسیٰ علیہ السلام سے یہ ساری باتیں سنی ہے کہ ہفتے کے دن مچھلی نہیں کھانی چاہیے, تم جو یہ کرتے ہو یہ غلط ہے, تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. ایک
ایک طبقہ تھا جو صرف اللہ کی عبادت کرتا تھا، اس کے ساتھ نہیں ہوتا تھا. ایک طبقہ تھا جو مچھلی کا شکار کرتا تھا، اور تیسرا طبقہ تھا جو اس کو منع کرتا تھا. منع جو طبقہ کرتا تھا اس سے ان لوگوں کا جو ہے مخالفت شروع ہونے لگا، اور بہت ساری جو ہے پریشانیاں ان لوگوں کے ساتھ ان لوگ پیدا کرنے لگے کہ ہم کو منع کیوں کرتا ہے. جب کوئی آدمی کوئی کام کرتا ہے اپنے مزے کے لیے یا اپنی چاہت کے لیے، جب آپ اس کو منع کیجیے گا تو وہ جھگڑا پر آمادہ ہو جاتا ہے. بہت ساری جگہوں پر بہت ساری کتابوں میں بات آتی ہے کہ لوگوں نے نبیوں کو بیچ سے کاٹ دیا. لوگوں نے نبیوں کو بیچ سے کاٹ دیا، آگے سے لے کر. اس لیے کہا وہ ان کے مزے میں ان کا ساتھ نہیں دیتے تھے، ان کو منع کرتے تھے کہ تم جو یہ کام کرتے ہو یہ غلط ہے، یہ کام تم مت کرو. اس وجہ سے نبیوں کو بیچ سے آگے سے کاٹ دیا گیا تھا. تو جو لوگ منع کرتے تھے ان لوگوں کو وہ لوگ پریشان کرتے لگے. تو اللہ کا عذاب آیا، اور عذاب بھی کیسا تھا کہ جب یہ دونوں طبقے سوئے، جو یہ اللہ کی عبادت کرتا تھا اور اس کو کچھ نہیں کہتا تھا بلکہ ان لوگوں کو بھی منع کرتا تھا کہ تم اپنی باتوں کو کیوں ظاہر کرتے ہو، اس کو سمجھا کر وہ جو کرتا ہے اسے کرنے دو. ان لوگوں کو بھی منع کرتے تھے. یہ اچھے لوگ ان لوگوں کو بھی منع کرتے تھے کہ تم ان لوگوں کو چھوڑ کر جو کرتا ہے کرنے دو، تم اپنی صلاحیت کو اس پر برباد مت کرو. اللہ کا عذاب ایسا آیا کہ جب یہ لوگ سوئے ہیں دونوں، تو صبح جب اٹھے ہیں تو ایک کو اللہ نے خنزیر بنا دیا، سور بنا دیا، اور دوسرے کو اللہ نے بندر بنا دیا. جو نہیں سمجھاتا تھا اس کو اللہ نے سور بنا دیا، اور جو گناہ کرتا تھا اللہ نے اس کو بندر بنا دیا. اور اللہ نے اس فرقے کو بخش دیا جو اس بات سے منع کرتا تھا کہ اللہ نے اس بات سے منع کیا ہے. میرے بزرگوں دوستوں، اللہ کی جب پکڑ آتی ہے وہ قرآن کی ایک آیت ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. تم اللہ کے ساتھ مکر دھوکہ فریب مت کرو، اللہ تم سے بہترین مکر اور فریب جانتا ہے. اللہ کا دھوکہ جب آپ دیکھیں گے، اللہ اگر چاہے آپ کا بیٹھے بیٹھے ہاتھ گھما دے، پاؤں گھما دے، پھر آپ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. جب اللہ دھوکہ دینے پر آ جائیں گے پھر آپ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. یہ اللہ کی شان ہے جو اللہ نے ہم کو اور آپ کو بخشا ہوا. اس لیے جب قربانی کا عمل کرے تو سیدھے سیدھے کرے، گوشت کے بھی سیدھے سیدھے کرے، اور قربانی کا جانور بھی خریدے تو صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہی خریدے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے لیے خریدے، کسی اور چیز کے لیے نہ خریدے. کسی ریاکاری کے لیے جانور کو نہ خریدے، کسی ریاکاری کے لیے روپیہ نہ لگائے. میں ایک جگہ گیا اگلے سال تو وہاں جب جانور کا دام پوچھا تو 65 لاکھ 40 لاکھ 45 لاکھ. آپ ضرور خریدیں، آپ کو اللہ نے معاف کیا ہے. میں اسے منع نہیں کرتا آپ کو جانور خریدنے سے، لیکن آپ جب جانور خریدتے ہو تو آپ کے اندر ریاکاری نہ آ جائے. نہیں تو یہ روپیہ بھی گیا، یہ آپ کا مال بھی گیا، اور آپ کو جو ہے اللہ کا عذاب ہوگا، یہ الگ. اس لیے میرے بزرگوں دوستوں تھوڑی سی بات ہے قربانی کے لائن سے. انشاءاللہ پھر اگلے جمعہ میں تھوڑی سی بات آئے گی. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي